ٹوٹ جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی بیٹا؟ آ رہی؟ ہاں ماشاء اللہ۔ آگے آگے آیا مسئلہ غسل کب واجب ہوتا ہے؟ ایک بندہ اس پر نہانا فرض کب ہوتا ہے؟ غسل واجب کب ہوتا ہے کہ اب اگر نہائے گا نہیں تو اس کا نماز روزہ قبول نہیں، وہ بندہ ناپاک ہے، یہ کب ایسا ہوتا ہے؟ کیا سبب ہے؟ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں غسل کے واجب ہونے کے 3 اسباب ہیں۔ کتنے اسباب ہیں؟ 3۔ نمبر 1 ہے جنابت کا لائق ہو جانا۔ جنابت کا لائق بالغ آدمی ہے اور بالغ آدمی کو جو ہے وہ شہوت کے ساتھ منی خارج ہو جائے، احتلام کی صورت میں سویا ہوا ہے تب، یا شادی شدہ ہے تو بیوی سے مباشرت کی تب، یا کسی اور طریقے سے اس کو منی خارج ہوگی، انزال ہو گیا، تو اب جو ہے وہ اس کو جنابت، اسے کہتے ہیں جنابت لائق ہو گئی، بڑی ناپاکی لگ گئی، ہاں جی، اب اس کو غسل کرنا ضروری ہے کسی صورت میں بھی ہو، ہاں جی۔ تو جنابت کا لائق ہو جانا یعنی بندے کو انزال ہو جائے، احتلام ہو جائے جماع کی صورت میں یا ویسے کسی بھی طرح، اس صورت کے اندر غسل فرض ہو جاتا ہے اور اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ ناپاک ہے، اب نماز نہیں پڑھ سکتا، ہاں جی۔ یہ بات سمجھے بیٹا، تھوڑی سی مسائل ہیں، سمجھنے چاہیے، زندگی میں بندے کام آتے ہیں، اس میں جو ہے وہ کہہ لیں کہ شرم نہیں کوئی بھی، اس بات کو سمجھیں، اس چیز کو سمجھیں کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں بیٹا۔ ایک ہوتی ہے بندے کی، نوجوان بندہ، اس کی شرمگاہ سے لیس دار پانی نکلتا ہے، یہ 3 طرح کا ہوتا ہے، یہ تینوں کے مسائل الگ الگ ہیں۔ ایک ہوتی ہے مزی، ایک ہوتی ہے ودی، ایک ہوتا ہے منی، یہ 3 چیزیں ہیں۔ تو دیکھیں ودی جو ہوتی ہے نا، یہ ہوتا ہے کہ کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے جو ہے وہ بندے کو پیشاب کرنے کے بعد لیس دار قطرے آ جائیں، یہ بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، ایسا کوئی بیماری ہے پیشاب کی تو اس کے بعد قطرے آ گئے وہ لیس دار، تو یہ ودی ہے۔ اگر یہ اپنا کہہ لیں کہ آیا معاملہ ہوا اس طرح پیشاب کے بعد، تو اس کی وجہ سے غسل نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹتا ہے، اور یہ ہوتی ناپاک ہے، اور اس کے بعد ظاہر بات ہے شرمگاہ کو دھو کر وضو کرنا چاہیے۔ اور دوسری ہے مزی، وہ ہوتے جوان آدمی ہے، جوان آدمی کی شرمگاہ میں انتشار ہوا، تو اس وقت کوئی سے خیال کے آنے کی وجہ سے یا میاں بیوی کے آپس میں بیٹھے باتیں ہونے کی وجہ سے تو لیس دار پانی نکلا، تو اب اسے کہتے ہیں مزی، اور اس کے بعد شہوت مزید بڑھ گئی، اس کی وجہ سے یہ بھی ناپاک ہوتی ہے، وضو ٹوٹتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا، تو لہذا ہے ناپاک، جہاں لگی ہو کپڑے پر یا بدن پر اس کو دھونا چاہیے اور وضو کرنا چاہیے۔ تیسرا ہے منی، وہ منی ہے کہ مزی کے بعد اگلا سٹیپ ہے کہ شہوت کے ساتھ بندے کو وہ گاڑھا لیس دار پانی نکلا، یعنی اس انداز سے کود کر نکلا کہ اس کے بعد بندے کی شرمگاہ میں انتشار کم ہو گیا، بلکہ ختم ہی ہو گیا اور سستی طاری ہو گئی، تو یہ اسے کہتے ہیں انزال، احتلام، یہ سب کی حالت ہے، ہاں جی۔ تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ غسل فرض ہو جاتا ہے اور بندہ ناپاک ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ناپاک ہوتی ہے، جہاں لگے تو وہاں دھونا چاہیے اس جگہ کو، کپڑا تو اس کو دھونا چاہیے، اور اگر جو ہے جسم پر لگی تو اس کو دھونا چاہیے، تو اس چیز کا خیال کریں۔ 3 کیٹیگریاں ہیں، 3 چیزیں ہیں، ایک ہے مزی، ایک ہے ودی، ایک ہے منی۔ تو منی کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے، لیکن مزی کی وجہ سے اور ودی کی وجہ سے یہ وضو واجب ہوتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا ہے، تینوں ناپاک ہے۔ بس اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی چیز کپڑے کو لگ جاتی ہے، تو اس سے کپڑے سارے ناپاک نہیں ہوتے، یہ بات ذہن میں رکھیں، جہاں لگا ہے وہ کپڑے کا حصہ اتنا ناپاک ہے، اگر آپ اس کو دھو لیں گے تو کپڑا پاک ہو گیا، اب آپ اس کو پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو خیر یہ پہلی چیز تھی غسل کے واجب ہونے والی، یعنی جنابت کا لائق ہو جانا، یعنی شہوت کے ساتھ منی نکل ہے، یا احتلام کی صورت میں، انزال کی صورت میں، یا مباشرت کی صورت میں، کسی صورت کے اندر، ہاں جی۔ تو اسی طرح مباشرت کے دوران اگر منی خارج نہ بھی ہو تو شرمگاہوں میں مل جائیں اور ایک شرمگاہ اس میں داخل ہو جائے، تب بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب منی جو ہے وہ
کا اس کا نکلنا ضروری نہیں ہے. بس اوقات نکلتی بندے کو پتہ نہیں چلتا اور بس اوقات جو ہے وہ نہیں بھی نکلتی تو جب شرمگاہ سے ملی اور داخل ہو گئی اب اس سے غسل واجب ہو گیا. یہ ایک چیز ہے یعنی تفصیل میں نے عرض کیا کہ یہ مرد کے ساتھ غسل کے واجب ہونے کی صورت ہے. عورت کے ساتھ دو صورتیں اور لگی ہیں عورتوں کے ساتھ. وہ کیا؟ ایک ہے کہ ان کو ماہواری آتی ہے, جب ماہانہ حیض آتا ہے تو جب ماہواری آتی ہے تو وہ ناپاک ہو جاتی ہیں. اب مخصوص دن ماہواری رہتی ہے 3 دن 5 دن 7 دن 8 دن 10 دن جتنے دن بھی ہے, جب وہ دن ختم ہو جائیں اب ان پر واجب ہے, ضروری ہے, فرض ہے کہ وہ غسل کریں. تو یہ ان کو ناپاکی کی دوسری طرف کہ ماہواری جب آتی ہے, میسج جب آتے ہیں, حیض جب آتا ہے تو وہ ناپاک رہتی ہیں. اب جب وہ سے پاک ہوں یعنی حیض ختم ہو تو غسل کرنا ضروری ہے. اسی طرح تیسری عرض بھی عورتوں کے ساتھ خاص ہے جو ہے وہ ہے نفاس کی عادت. بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون نکلتا ہے اس کو نفاس خون کہتے ہیں. تو اس وقت بھی جو ہے جب نفاس کا خون ایک وقت تک رہے, جب اس سے وہ ختم ہو جائے اب غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو عورتوں کے ساتھ یہ 3 چیزیں لگی ہیں یعنی واشت کے وقت, یہ ویسے مزار اطلام کے وقت منی کا نکل جانا, جنابت کا لائق ہو جانا, نمبر 2 حیض, نمبر 3 نفاس. حیض کی مدت کم از کم 3 دن ہوتی ہے اور زیادہ 10 دن ہے. ہاں جی, عورتوں کی اپنی عادت ہے, وہ عادت کے مطابق وہ پاک شمار ہوتی ہیں. نفاس جو ہے اس کی کم از کم کوئی مدت نہیں ہے, وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی سکتا ہے بچے پیدا ہونے کے بعد, اور زیادہ مدت اس کی جو ہے وہ 40 دن ہے اور 40 دن کے بعد وہ باہر کیا عورت جو ہے پاک ہو جائے گی. تو یہ 3 اسباب ایسے ہیں جو غسل کو واجب کرنے والے مردوں کے حق میں ایک اور